والسلام على سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا ومنزومنا ومقسومنا ومقصودنا ومطلوبنا وموجودنا وقريبنا ومعشوقنا سيدنا ومولانا محمد خير الورى وعلى آله وأصحابه المتأدبين بالتقوى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الحبيب الكريم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. جنہاں جنہاں نو درود پاک آندا ہے، محبت نال آوادا ہے، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائی غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق دل جاہو جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است. ادب سے بیٹھو خدا گواہ ہے، وہ آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں. اتنی ڈلی ہے سبحان اللہ تو پھر اتنی سمجھو تقریر بھی مکمل ہو گئی. ادب سے بیٹھو خدا گواہ ہے، وہ آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں. جس جس دائے عقیدائے کے سرکار محفل کے اندر تشریف لے آ سکتے نے، محبت نال آواز آئے سبحان اللہ. ادب سے بیٹھو خدا گواہ ہے، وہ آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں. فضا کی خوشبو بتا رہی ہے، وہ زلف اپنی سجا رہے ہیں. شریف کا چند چڑھے کوئی رات گھر آرام کرن واسطے نصیب کی. رات پروگرام تے صبح کالج ڈیوٹی 2 گھنٹے زیادہ تو زیادہ 3 گھنٹے نیندر نصیب ہونی ہے. سرکار دیاں نعتاں پڑھ رہے ہیں، حضور دیاں تعریفاں بیان کر رہے ہیں. گلا اس ٹائم بالکل جواب دے گیا. یہ طارق صاحب ساؤنڈ ماسٹر انہاں دی مہربانی ہے. میں انہوں گزارش کرے سا کہ میں اج تقریر تواڈے ساؤنڈ دے سر تے کر دوں. میرا گلا بالکل جواب دے چکیا. میں چونکہ پورا مہینہ اسے سلسلے اور اسے روٹین دے وچ ہاں. دعا فرماؤ کہ اللہ تعالیٰ میری زبان دے اوتے حضور دے ترانے جاری فرما دے. کہ اگر اتنی ڈیلیز میں کسی نو تکلیف نہیں دینی کہ بھائی تساں اٹھ کے نیڑے آؤ، تواڈی مرضی دور بیٹھو، تواڈی مرضی نیڑے آؤ. لیکن میں ایک چیز دی تواڈے کولوں طلب کرساں، دھیان میرے والے پاسے رکھو.
گلاں میریاں سنو، بالکل مختصر وقت ہی میں تواڈے سامنے حاضری پیش کر رہا، میں کوئی لمبے چوڑے خطاب نہ کردا تے نہ میں اس دے حق وچ ہاں۔ بندہ ٹائم نال محفل شروع کرے تے ٹائم نال ختم کرے تاکہ لوگ صبح دی نماز با جماعت ادا فرما لیں۔ یہ مقصد ہی نہیں ہے ساڈیاں محفلاں دا کہ بندہ عشاء پڑھیا بغیر محفل جا کے بہ جائے تو پھر صبح جاوے تے رات جناب ساری رات ستا رہے صبح ستا رہے، سورج نکل آوے تے نماز بھی نہ پڑھے۔ یار اس محفل دا کیڑا فائدہ جس نے اسان نہ عشاء پڑھائی نہ فجر پڑھائی۔ اس واسطے میں اس چیز کی بالکل قائل نہیں ہاں۔ انتہائی اختصار نال میں اپنی گفتگو ختم کر دے ساں، لیکن وہ بھی اس صورت تے تساں ساتھ دیتا تھا تو تہاڈا میں ساتھ یہ نہیں چاہیدا کہ جناب تساں اٹھ کے قریب آ جاؤ، بے شک دور ہی بیٹھو لیکن توجہ میرے آلے پاسے رکھو، ویکھو مینوں گل میری سنو تاکہ مینوں پتہ لگے کہ تساں میریاں گلاں سن کے سمجھ بھی رہے ہو۔ یہ ذرا مٹی جی آکھو نا سبحان اللہ۔ ادب سے بیٹھو خدا گواہ ہے، وہ آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں، فضا کی خوشبو بتا رہی ہے، وہ زلف اپنی سجا رہے ہیں۔ ادب سے بیٹھو خدا گواہ ہے، وہ آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں، فضا کی خوشبو بتا رہی ہے، وہ زلف اپنی سجا رہے ہیں۔ نہ مانے کوئی اس کی مرضی، نہ مانے کوئی اس کی مرضی، نہ مانے کوئی اس کی مرضی۔ برادران اسلام، کوئی میرے کریم آقا دے میلاد دا انکار کر رہا ہے، کوئی میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے سفر معراج دا انکار کر رہا ہے، کوئی جناب والا میرے آقا دے معجزات دا انکار کر رہا ہے، کوئی میرے آقا دے کمالات دا انکار کر رہا ہے، کوئی میرے آقا دے اختیارات دا انکار کر رہا ہے، کوئی جناب والا میرے آقا دے علم غیب دے انگلیاں اٹھا رہا ہے، لیکن تیرا تے میرا کتنا سونا تے سچا عقیدہ ہے۔ خدا دی عزت دی قسم ہے، تسی تے میں محفل سجا کے بیٹھے ہاں، نیت اے لے کے بیٹھے ہاں، یا تے کملی والے خود محفل دے اندر تشریف لے کے آ جان گے یا مدینے پاک وچوں اپنے غلاماں تے کرم فرما دین گے۔ تائیں دے میں کہہ رہا ادب سے بیٹھو خدا گواہ ہے، وہ آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں، فضا کی خوشبو بتا رہی ہے، وہ زلف اپنی سجا رہے ہیں۔ نہ مانے کوئی اس کی مرضی، نہ مانے کوئی اس کی مرضی، میری محبت کا فیصلہ ہے، سواری طیبہ سے چل پڑی ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ پنجابی والا بولیا او کہہ رہا ہے، ہار تھیواں تیرے گل دوے ماہی تے میں اصلوں دور نہ تھیواں۔ جنوں سرائکی سمجھ آئیے محبت نال سبحان اللہ فرما دیو۔ ہار تھیواں تیرے گل دوے ماہی تے میں اصلوں دور نہ تھیواں، یا تیرے پیران دی تھیواں جتی نت قدماں ہیٹھ مدھیواں، عجز نیاز ہے موری ساڈی نت باندی یار دی صدیواں، آکھ فرید تیتیں مکھ دل بردا میں ہر دم ویکھ کے جیواں۔ شاعر بولے او کہہ رہا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، سبحان اللہ، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، اور ڈال کر میرے عیبوں پہ پردہ مجھے اچھوں میں ڈال رکھا ہے، اور مصطفیٰ کی شبیہ ہیں حسن و حسین، نام پردے میں آل رکھا ہے، یہ غلام تو کب کا مر گیا ہوتا، آقا تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ صلاۃ و بعد واجب الاحترام معزز سامعین کرام، آج دی اس محفل پاک دے بانی ملک محمد ممتاز صاحب، آج دی اس محفل پاک دے دولہ محمد فیصل صاحب،
انہوں دے والد محترم ملک عاشق صاحب حاجی محمد حسین صاحب اور سارے خالہ زاد بھائی محترم جناب حاجی اللہ دیوایا صاحب اور جملہ عزیز و اقارب جتنے بھی آپ حضرات اتنے موجود ہو، جتنے بھی دولہ دے خاندان دے لوگ اتنے آئے ہو، جتنے بھی دور و نزدیک حضرات تشریف لے کے آئے ہو، دعا ہے کہ میرا رب میرے سمیت تواڈے سارے دی حاضری اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ یہ کتنی خوش قسمتی دی بات ہے، لوگ شادی بیاہ دا موقع آوے تے رب دے رسول نو بھول جاندے، وہ کوئی رقص و سرور دی محفل سجا کے بہ جاندے، کوئی ناچ گانے دی محفل سجا کے بہ جاندے، لیکن جنہاں دے اُتے میرے آقا دا کرم ہووے وہ اپنے بچیاں دی خوشی دے موقع اُتے بھی یا رب دا ذکر کر رہے ہوندے یا مدینے والے مصطفیٰ دا ذکر کر رہے ہوندے۔ اج انہاں دے اُتے بھی کرم ہویا اور میں دعا کردا کہ اللہ ذکر مصطفیٰ دا صدقہ اس جوڑے نو توڑ دیاں خوشیاں عطا فرمائے، اللہ انہاں دے درمیان اتفاق پیار اور محبت پیدا فرمائے۔ میں ساؤنڈ سسٹم دے ماسٹر ملک طارق صاحب دا شکریہ ادا کردا، ماشاءاللہ بڑا سونا آپریٹ کر رہے ہیں، بالکل تکلیف محسوس نہیں ہو رہی جی۔ اگر تانوں بھی سمجھ آ رہی ہے نا مٹا مٹا سر ہلا دیو تاکہ مینوں پتہ لگے کہ تانوں گل سمجھ آ رہی ہے، کیونکہ اساں کسی دنیا دار دا ذکر کرن واسطے نہیں بیٹھے، انج گل ہے یا نہیں؟ اساں فقط یا رب دا نام لے رہے ہیں یا مدینے والے مصطفیٰ دا نام لے رہے ہیں۔ جنہ جنہ میرے آقا مولا دا ذکر کیتا ہے یا جڑے جڑے حضور دا ذکر کر دین نا، حضور دا ذکر تواڈیاں تے میریاں زباناں دا محتاج نہیں، حضور دا ذکر انہاں محفلاں دا محتاج نہیں، حضور دا ذکر انہاں پروگراماں دا محتاج نہیں، حضور دا ذکر انہاں ساؤنڈ سسٹم دا محتاج نہیں۔ خدا دی عزت دی قسم کوئی بھی کائنات وچ میرے آقا دا ذکر کرے یا نہ کرے میرے آقا دی شان وچ گھاٹا نہیں آ سکتا، کیوں کہ میرے آقا دی شان دے ہوئے جنہاں دا ذکر میرا خدا بھی فرما رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ ساڑھے علماء نے بیان فرمایا کہ نماز بندہ پڑھتا ہے نا تو کوئی بندہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری نماز رب دی بارگاہ دے اندر قبول ہے۔ روزے رکھتے ہیں دعویٰ کوئی نہیں کہ روزے رب دی بارگاہ دے اندر قبول ہیں، لکھاں روپے لا کے حج تے جانے ہیں لیکن دعویٰ نہیں ہے کہ ساڑھا حج قبول ہے۔ درود پاک ایک ایسا عمل ہے، خدا دی عزت دی قسم اجے درود و سلام ساڑھے منہ وچ ہوندا ہے، اجی اسے پڑھ رہے ہونے ہیں، رب العالمین دی بارگاہ دے اندر پہلے قبول ہو جاندا ہے۔ اور اس دی وجہ کی ہے، رب العالمین نے فرمایا باقی عمل میں کردہ نہیں ہاں، تو انو کرن دا حکم دیتا ہے، اور درود پاک ایک ایسا عمل ہے جڑا پہلے میں آپ کر رہے ہیں، فرمایا جڑا عمل میں خدا خود کر رہے ہیں جدن میرے بندے کر دین وہ عمل بعد پورا ہوندہ ہے، رب دی بارگاہ قبول پہلے ہو جاندہ ہے۔ اس واسطے درود پاک پڑھنا یہ بھی میرے آقا مولا دی بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اگر تہاڈا ذوق ہوئے تو میں تمہیں حدیث پاک نہ سنا دیواں۔ حدیث پاک سنو، میرے آقا مولا دی بارگاہ دے اندر حضرت ابی بن کعب حاضر ہوئے، عرض کر دین آقا تہاڈی ذات تے کتنا درود پڑھیا کراں؟ درود پڑھن والے بیٹھے ہوتے محبت نال کہہ دیو سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ برادران گرامی قدر میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمانے میرے آقا دی بارگاہ دے اندر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے، آکے عرض کر دینے سونے دسو تے صحیح نا میں کتنا تہاڈی ذات تے درود پڑھیا کراں؟ میرے آقا نے فرمایا میرے غلام جتنا درود پڑھ سکتا ہے پڑھیا کر، کوئی پابندی نہیں، کوئی قید نہیں، کوئی تعداد مقرر نہیں ہے۔ عرض کر دینے سونے میں دن دا تیسرا حصہ تہاڈی ذات تے درود و سلام پڑھیا کراں گا۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بھی ٹھیک ہے، اگر زیادہ پڑھیں گا تے زیادہ اجر ملے گا۔ انہوں عرض کی تھی آقا میں دوسرا حصہ درود پڑھاں گا۔ میرے آقا نے فرمایا زیادہ پڑھیں گا تے زیادہ اجر ملے گا۔ عرض کر دینے سونے میں ادھی ذات تو تہاڈی ذات اتے درود پاک پڑھاں گا، باقی ادھی رات دوسریاں عبادتاں کراں گا۔ میرے آقا نے فرمایا اگر زیادہ پڑھیں گا تے زیادہ اجر ملے گا۔ میرے آقا مولا فرمان دے گئے، میرے آقا دے صحابی
درود و سلام دا ٹائم بدھان دے گئے حتیٰ کہ حضرت ابی بن کعب عرض کر دینے سونے میرا ساتھ دے سو تے میں آگے چل ساں تے میں توڑا ساتھ چاہی دے توڑی سبحان اللہ دے نال میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر حضرت ابی بن کعب عرض کر دینے سونے میرا اور کوئی وظیفہ نہیں ہونا بس توڑی ذات ہوتے میں درود و سلامی پڑھدا رہنا ہے آقا نماز تو بعد اذان تو بعد قرآن دی تلاوت تو بعد سونیاں جاگ دیاں اٹھ دیاں بانیاں ہر ویلے سونیاں میں توڑی ذات ہوتے درود و سلامی پڑھدا رہاں سنو سنو جڑے میرے آقا دی ذات ہوتے درود پڑھ دے ہو وہ جڑے درود پڑھ دے نے میرا رب کرم کتنا فرماندا ہے جدوں میرے آقا نے فرمایا جدوں میرے آقا نے سنیا ہے حضرت ابی بن کعب عرض کر دینے سونے میرا اور کوئی وظیفہ نہیں ہے بس توڑی ذات ہوتے درود ہی پڑھدا رہاں میرے آقا نے فرمایا جی اگر تو انج کریں گا تے پھر سن وہ تینوں ملے گا کی میرے آقا نے فرمایا اذا تکفا ہموں کا آخری بندے تک سبحان اللہ آنی چاہی دیئے میرے آقا نے فرمایا اذا تکفا ہموں کا ویغفر لک ذنبوں کا فرمایا میرے غلام جی اگر تو درود پاک نو اپنا وظیفہ بنا لمیں گا پھر سن اللہ تیرے غم بھی دور فرمائے گا اللہ تیرے گناہ بھی معاف فرما دے گا تائیں دے اسی کہہ رہے ہیں کہ درود لکھتا ہوں سلام لکھتا ہوں میں ہر ایک نبی کا پیام لکھتا ہوں درود لکھتا ہوں سلام لکھتا ہوں میں ہر ایک نبی کا پیام لکھتا ہوں کسی کو کسی قیمت پہ نہ دوں گا کبھی میں جس قلم سے محمد کا نام لکھتا ہوں ختم کران دا ٹائم تے نہیں آ گیا کیوں ساڑھے کو لیں گے نا جی اگر مولی صاحب ختم پڑھ رہے ہوں میں نا ختم نہ پیا مکتا ہوئے تو وہ سامنے میز ہوتے آکے کہ فروٹ رکھ دیں دیں یہ علامت ہوں دی کہ بھئی ان دعا دا ٹائم ہو گیا خطیب صاحب تقریر کر رہے ہوں میں تے میز آلے پیسے کٹھے ہو بنیں تو یہ سمجھو کہ بھئی ان تقریر دا ٹائم ہو گیا اچھا چلو آپ کو محبت نال سبحان اللہ کہ میں تا توانہ لو زیادہ نیند رہا ہے میں تا خوش ہویا کہ بس اجازت ملن دا ٹائم آ گیا دولہ صاحب کو نہیں نظر آ رہے دولہ صاحب نو آکو سٹیج تے آمین تاں شادی پکی ہو سی توجہ ہے جی میرے آقا نے کی فرمایا حضور نے فرمایا جی اگر تو درود پاک نو اپنا وظیفہ بنا لے تو پھر ملے گا کہ فرمایا اذا تکفا ہموں کا ویغفر لک ذنبوں کا اللہ تیرے غم بھی دور فرما دے گا اللہ تیرے گناہ بھی معاف فرما دے گا پتہ لگیا جڑا درود پڑھتا ہے نا تے رب العالمین دے گناہ معاف کر دیندا ہے جڑا درود پڑھتا ہے تے اللہ دے غم بھی دور فرما دیندا ہے تے میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن میرے آقا باہر تشریف لے کے آئے حضرت انس فرماندے میں سرکار دا چہرہ تکیا تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا چہرہ گلاب دے پھول دی طرح نکھر رہا ہے حضور دے چہرے تے مسکراہٹ ہے ویسے ہی میرے آقا دا چہرہ بڑا سونا ہے حضور دیا چہرہ تک کسے دا ہو ہی نہیں سکتا نا حضور تے ویسے ہی بڑے سونے لیکن حضرت انس فرماندے میں سرکار نو ویکھیا حضور بڑے سونے پہ لگ دین تے چہرے ہوتے خوشی دے آثار ہیں میں عرض کی تھی سونے خیر تے ہے اج چہرے دے ہوتے خوشی دے آثار نظر آ رہے ہیں میرے آقا نے فرمایا میرے غلام ہونے میرے کو ایک فرشتہ آیا ہے جڑا اس ٹائم کدی بھی نہیں آیا اج خاص موقع دے تے نازل ہویا ہے عرض کی تھی آقا وہ کیڑا پیغام لے کے آیا ہے میرے آقا نے فرمایا فرشتے نے آن کے میں نے آکھیا سونے اگر کوئی تواڈا امتی تواڈی ذات ہوتے ایک باری درود پڑھے گا اللہ 10 رحمتاں نازل فرمائے گا اگر ایک باری سلام پڑھے گا اللہ 10 مرتبہ سلامتیاں نازل فرمائے گا اگر کوئی تواڈا امتی 10 باری درود پڑھے گا تو اللہ 100 مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا 10 باری جڑا سلام پڑھے گا اللہ 100 مرتبہ سلامتی نازل فرمائے گا اگر تواڈا ذوق ہے درود پاک دے حوالے نال ایک اور حدیث سنا دیواں میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ
دہاڑی راتی 1000 مرتبہ میری ذات تے درود پاک پڑھے گا، 1000 مرتبہ۔ سرکار فرمایا اس ٹائم تک مرے گا نہیں جدوں تک جنت وچ اپنا محل نہ ویکھ لے، یعنی جیندیاں جیندیاں اس کو اپنے جنت وچ محل نظر آ جائے گا، جڑا روزانہ 1000 مرتبہ حضور دی ذات تے درود پڑھے گا۔ دعا ہے اللہ سانو درود پڑھن والا بنائے۔ حضور دا ذکر کر رہے ہیں، میرے آقا مولا دا ذکر میں پہلے عرض کر چکے ہوں، نہ میری زبان دا محتاج ہے نہ تواڈی زبان دا محتاج ہے، کیونکہ رب العالمین نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، اے حبیب اساں تواڈی خاطر تواڈے ذکر نو بلند فرما دیتا ہے۔ ہولے ہولے بولو سبحان اللہ۔ پروردگار عالم نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا ہے ورفعنا لک ذکرک۔ سبحان اللہ، قرآن چنگا لگا ہے تے سینے دا زور لا کے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ رب العالمین نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، اے حبیب اساں تواڈی خاطر تواڈے ذکر نو بلند فرما دیتا ہے۔ جدوں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے میرے آقا دے صحابہ موجود نے، آ کے عرض کردے نے سونےیا تواڈا ذکر کتنا بلند ہویا ہے، تواڈا ذکر کتنا بلند ہویا ہے، کہیں بلند کیتا ہے؟ رب العالمین نے فرمایا اے جبرائیل، عرض کی تھی جی رب جلیل، فرمایا جلدی کر سدرا دیاں بلندیاں چھوڑ دے، میرے یار دے قدماں وچ حاضر ہو جا۔ فرمایا جلدی جا میرے یار دے قدماں دے وچ حاضر ہو جا۔ مولا کے کرنے؟ فرمایا میرے نبی دے غلامہ سوال کر دیتا ہے کہ تواڈا ذکر کتنا بلند ہویا، کتوں تک بلند ہویا؟ آقا تے پھر کے کرنے؟ حضرت جبریل امین میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو گئے، آ کے عرض کر دینے سونےیا رب العالمین نے مینوں روانہ فرمایا ہے، رب العالمین نے مینوں تواڈی بارگاہ دے اندر بھیجیا ہے، اے او جبریل ہے جڑا معراج دی رات میرے آقا دی بارگاہ دے اندر حاضر ہویا ہے۔ میرے آقا حتیم کعبہ حضرت ام ہانی دے گھر آرام کر رہے نے، میرے آقا سو گئے، حضرت جبرائیل نے عرض کی تھی مالکا تیرے حبیب تے آرام کر رہے نے، ہن جگان دا طریقہ کیڑا ہے، جگان دا طریقہ کیڑا ہے؟ رب العالمین نے فرمایا اے جبرائیل جڑے میں تینوں کافوری ہونٹ عطا فرمائے نے، جلدی کر میرے یار دیاں تلیاں تے لا دے۔ جناب جبریل امین میرے آقا دے مبارک پیر چم رہے، جدوں پیر چم کے رب العالمین دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے، فرشتے عرض کر دینے تسی ساڈے سردار ہو، تسی ساڈے امام ہو، اے جبریل امین اے تے دسو نا جس وقت حضور دے پیر چم رہے ہو کہ محسوس کیتا نے؟ سرکار دے پیر چم کے محسوس کیتا نے؟ ہن توجہ چاہواں گا میں تواڈی آخری بندے تک دائیں بائیں جتھے جتھے مینوں چہرے نظر آ رہے ہر بندے دی توجہ دا طلبگار ہاں۔ فرشتے پوچھتے نے اے جبریل، اے جناب والا جبریل امین جدوں سرکار دے قدم مبارک چومے نے کہ محسوس کیتا نے؟ حضرت جبریل امین زبان حال نال عرض کردے نے نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا، نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا، نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا، مزہ جو محبوب کی تلیوں میں دیکھا۔ آقا مولا دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو گئے، سنو جی میرے آقا دی بارگاہ پیغام کی لے کے آئے؟ صحابہ پوچھیا آقا کہ تواڈا ذکر بلند ہویا، کیا مکے دی سرزمین تک بلند ہویا، کیا مدینے دی حدود وچ بلند ہویا، یا عرب دی حدود وچ بلند ہویا، پہلے آسمان تک بلند ہویا، یا دوسرے آسمان تک بلند ہویا، یا تیسرے آسمان تک بلند ہویا، یا چوتھے آسمان تک بلند ہویا، یا پنجویں آسمان تک بلند ہویا، یا چھویں آسمان تک بلند ہویا، یا ستویں آسمان تک بلند ہویا، یا سدرۃ المنتہا تک بلند ہویا، یا اللہ دے عرشاں تک بلند ہویا، یا بیت المعمور تک بلند ہویا؟ سونیا اے تہاڈا ذکر کتھوں لے کے کتھے تک بلند ہویا؟ تے حضرت جبریل امین آ کے عرض کردے نے سونیا اپنے غلاماں نو اعلان کر دیو، رب العالمین نے فرمایا اذا ذکرت ذکرت معی، اور جتھے جتھے میں خدا دا ذکر ہوے گا اتھے اتھے محمد مصطفیٰ دا ذکر ہوے گا۔ نعرہ رسالہ، جتھے جتھے خدا دا ذکر ہوئے گا اتھے اتھے مصطفیٰ دا ذکر ہوئے گا۔ ہن ذرا توجہ چاہواں گا میں تہاڈی سارے حضرات دی توجہ فرماؤ گے۔ ہن جتھے جتھے میرے رب دا نام لیا جا رہا، اذان وچ میرے رب دا نام لیا جا رہا، نال مدینے والے مصطفیٰ دا نام لیا جا رہا۔
نماز وچ میرے رب دا نام لیا جا رہا مدینے والے مصطفیٰ دا نام لیا جا رہا قرآن دے اندر میرے رب دا نام لیا جا رہا مدینے والے مصطفیٰ دا نام لیا جا رہا جناب والا حج دے موقع ہوتے میرے رب دا نام لیا جا رہا نال مدینے والے مصطفیٰ دا نام لیا جا رہا روزے رکھ رہے ہو دعاواں کر رہے ہو میرے رب دا نام لیا جا رہا نال مدینے والے مصطفیٰ دا بھی نام لیا جا رہا جناب جیڑی عبادت کر رہے ہو جتے خدا دا نام لیا جا رہا نال مدینے والے مصطفیٰ دا نام لیا جا رہا جڑے جڑے حج تے عمرے تے جا رہے ہیں خدا دا بھی ذکر کر رہے ہیں نال مدینے والے مصطفیٰ دا بھی ذکر کر رہے ہیں محفل میلاد تے آ کے قرآن دی تلاوت بھی کر رہے ہیں نعتاں بھی پڑھ رہے ہیں خدا دا بھی ذکر ہو رہا نال مدینے والے مصطفیٰ دا بھی ذکر ہو رہا الغرض میں نو آکھن دیو کہ ڈٹھے وار قرآن دے پھول سارے تیری شان جیا نہیں کوئی اور ڈٹھا تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا انہوں عاشقہ اصلی چور ڈٹھا کوئی نور آکے کوئی بشر آکے کوئی نور آکے کوئی بشر آکے پہندہ رات دینے یہ شور ڈٹھا پر اللہ والے گل مکا چھوڑی تو سا اور ڈٹھا سا اور ڈٹھا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی جشن عید میلاد النبی علماء اہل سنت بڑیاں جاگاں تے محفلاں جا کے بڑیاں حضور دا ذکر کیتا ہے تواڈے علاقے دیاں دو چیزاں مینوں ہمیشہ یاد راسن ایک بھائی طارق دا ساؤنڈ سسٹم تے دوسرا تواڈی گھر دی بنی ہوئی چاہ دوئے ماشاءاللہ بڑے کمال دیاں اور بڑا اپنا کام کر رہی ہیں جڑا مقصد ہے یہ مقصد پورا ہو رہا محبت نال سبحان اللہ فرما دیو اللہ تواڈے مال ڈنگر دے وچ خیر و برکت فرمائے اللہ کرے تواڈے ڈنگر انہی اور خالص تو دیندے رامن اسان تے خالص پانی پیون واسطے کوئی نہیں ملتا شہراں دے وچ تساں خوش قسمت ہو دودھ بھی خالص پی رہے ہو تے گھی بھی دیسی کھا رہے ہو اللہ یہ نعمتاں تانوں نصیب فرمائے دولہا صاحب بھی آ گئے دیکھو جی یہ کتنے خوش قسمت ہیں نا ساڈے بھائی جنہاں اپنے خوشی دے موقع ہوتے حضور دے ذکر دی محفل سجا لئی میرے آقا مولا نے حضرت عبداللہ بن عباس کو فرمایا حضور دے چاچے دے پتر ہیں حضرت عبداللہ سکے چاچے دے پتر ہیں میرے آقا نے فرمایا عبداللہ سوکھے ویلے اپنے رب نو یاد کریں بڑی ڈاٹی گل میں کر کے جا رہے ہیں ساری تقریر دا نچوڑے حضور نے فرمایا اے عبداللہ اے میرے چاچے دے پتر سوکھے ویلے اپنے رب نو یاد کریں دا فائدہ یہ ہوئے گا کہ کدی تیرے ہوتے اوکھا ٹائم نہیں آئے گا تے جے کدی اوکھا ٹائم آ گیا تے رب العالمین خود تیرا مددگار بن کے آ جائے گا اپنے مان نال دسو حاجی محمد حسین صاحب نے دسو نا کہ اوکھے ویلے تے سارے رب نو یاد کر دین کہ نہیں کر دین اوکھے ویلے تے سوکھے ویلے سب تو پہلے جیڑی شے بھلدی ہے اور رب دی ذات بھلدی ہے ساڈیاں نمازاں قضا ہونیاں تے شادیاں دی وجہ تو قضا ہوندیاں ساڈیاں نمازاں قضا ہونیاں تے برات دی وجہ تو قضا ہونیاں ساڈیاں نمازاں قضا ہونیاں تے شادی دے کھانے کھان دی وجہ تو تے کھوان دی وجہ تو قضا ہوندیاں ساڈیاں نمازاں قضا ہونیاں تے شادی دے فنکشن اٹینڈ کرن پیچھے قضا ہونیاں ساڈیاں نمازاں قضا ہونیاں تے والی بال میچ ویدیاں قضا ہونیاں ساڈیاں نمازاں قضا ہونیاں تے کرکٹ میچ ویدیاں قضا ہونیاں ساڈیاں نمازاں قضا ہونیاں تے ٹی وی تے چلن والی ڈرامے والی کس دی وجہ تو قضا ہونیاں ساڈیاں نمازاں قضا ہونیاں تے میلے تے ٹھیلے ویکھن دی وجہ نال قضا ہونیاں تے پھر دسو یار او جس نے سوکھے ویلے اپنے رب نو یاد نہ کیتا تے اوکھے ویلے او کیویں امید کردا ہے کہ میرا رب میرا مددگار بن کے آئے گا اس واسطے حضور فرما گئے فرمایا اے عبداللہ تو سوکھے ویلے اپنے رب نو یاد کریں اوکھے ویلے اللہ تعالی خود تیرا مددگار بن کے آ جائے گا یا ساڈے اس عزیز نے اس دے والد صاحب نے اپنے پتر دی خوشی دے موقع ہوتے سوکھے ویلے اپنے رب دا تے اپنے رب دے حبیب دا ذکر بلند فرما دیتا تے او دا کرم انشاءاللہ تسی اپنی اکھاں نال ویکھو گے کہ اس گھرانے ہوتے کدی اوکھا ٹائم نہیں آئے گا جے خدا نہ خواستہ کدی اوکھا ٹائم آ بھی گیا اللہ رب العالمین اپنے فرشتے بھیج کے انہاں دی مدد فرما دے گا اعلان کیتا جائے گا کہ وہ خوش نصیب لوگ جنہاں سوکھے ویلے بھی اپنے رب دا ذکر بلند فرمایا ہے کہ اوکھے ویلے تے سارے ہی رب دا ذکر کر دینا اصل چست تائیں جے بندہ سوکھے ویلے اپنے رب کو یاد کر رہے ہوگے تھک گئے ہو تھک گئے ہو تو بس گفتگو ختم کر دیتے ہیں یہ اگر اور طلب ہے تو سبحان اللہ فرما دو پروردگار عالم نے قرآن پاک لا ریب کتاب دے اندر ارشاد فرمایا
قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. جنہوں نے قرآن چنگا لگا ہے سینے دا زور لا کے سبحان اللہ فرما دیو. شاعر کہہ رہے آئے وہ دیکھو نور برساتا عرب کا تاجدار آیا. ملی راحت غلاموں کو یتیموں کو قرار آیا. ہوئی انوار کی بارش جب قدم رکھا محمد نے. زمین کو چومنے عرش معلا بار بار آیا. پنجابی والے کو ترجمہ کروا لینے آ. پنجابی والا کہہ رہے آئے نور ازلی چمکیا نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا. کملی والا آ گیا تھا تھا سویرا ہو گیا. رب العالمین نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. فرمایا تحقیق تواڈے کولوں رب العالمین دے طرفوں نور آیا ہے نال کتاب مبین بھی آئی ہے. میں عرض کی دیئے میرے مالکا اس نور تو مراد کون ہے؟ تھوڑا جیا ساتھ دیو. مالکا اس نور تو مراد کون ہے؟ مالک تیری ذات دا نور بھی موجود ہے. آسمان تے چمکن والے چاند دے اندر بھی نور موجود ہے. سورج دے اندر بھی نور موجود ہے. انہاں لائٹاں دے اندر بھی نور موجود ہے. تواڈیاں تے میریاں اکھاں دے اندر بھی نور موجود ہے. مالکا اس نور تو مراد کیڑا نور ہے؟ رب العالمین نے فرمایا اس نور تو مراد آسمان تے چمکن والے سورج دا نور نہیں ہے. آسمان تے چمکن والے چند دا نور نہیں ہے. میری ذات دا نور نہیں ہے. انہاں لائٹاں دا نور نہیں ہے. تیریاں اکھاں دا نور نہیں ہے. مالکہ پھر اس نور تو مراد کون ہے؟ فرمایا ذرا اکھاں کھولتے ویکھنا تنوں پتہ چلے گا اس نور تو مراد محمد مصطفیٰ دی ذات ہے. سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہا میرے آقا دی امی جان فرمانیاں نے حضور دی امی جان فرمانیاں نے جناب والا اج میرا بیٹا پیدا ہوئے میں اعلان کردہ کہ میرا پتر جمع آئے. تواڈا پتر جمع تسی اعلان کر دے ہو میرا پتر جمع آئے. لیکن آؤ سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہا آپ دی بارگاہ دے اندر جا کے پوچھنے ہاں جدوں میرے آقا دی ولادت ہوئیے سیدہ آمینہ نے حاجی حسین صاحب میرے بابا جی حسین صاحب سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہا آپ تے جدوں گود دے اندر میرے آقا دی ولادت با سعادت ہوئی آپ نے اے نہیں کہا لوگو میرا پتر جمع آئے. آپ نے یہ نہیں کہا میرا پتر جمع آئے میرا لال جمع آئے میرے جگر دا ٹکڑا پیدا ہویا آئے بلکہ آپ نے اعلان فرمایا خرج منی نورن خرج منی نورن. حضرت سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہ فرمانیاں نے جدو میرے آقا دی ولادت ہوئیے باہر نکل کے اعلان کر رہی نے اے کائنات والو سنو سنو آج میرے جسم جو نور خارج ہویا ہے. کیا فرمانیاں نے نور کیڑا خارج ہویا ہے؟ آپ فرمانیاں نے جدوں حضور دی ولادت ہوئیے میں اپنے حجرے تو باہر نکل کے آئی ہاں میں جدوں نگاہ اٹھا کے ویکھے آئے قبلہ استاد محترم سیدہ آمینہ فرمانیاں نے اضاءت لہو قصور الشام اضاءت لہو قصور الشام. حضرت سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہ فرمانیاں نے میں باہر نکل کے ویکھے آئے میرے آقا دا نور چمک رہے آئے شام دے محلات بھی نورن علی نور بن گئے نے.
اس دی والدہ حضرت سیدہ فاطمہ یہ بھی اس حجرے مبارک دے وچ موجود ہے جتھے حضور دی پیدائش ہوئی. آپ فرماندی ہیں جدوں حضور دی ولادت ہوئی نا تے میں باہر نکل کے ویکھیا آسمان وال میں نگاہ اٹھا کے ویکھیا کہ آسمان دے ستارے جڑے نا وہ زمین دے قریب آ رہے ہیں, بالکل زمین دے قریب جھکتے چلے آ رہے ہیں. آپ فرماندیاں میں ڈر گئی ہوں, آپ فرماندے میں ڈر گئی ہوں کہ دائیں قیامت تے نہیں آ گئی, کہ دائیں دنیا ختم تے نہیں ہون والی. کہ غیب دے وچوں آواز آئی, جدوں میں ڈری ہاں نا غیب دے وچوں آواز آئی ہے میرے حبیب دی دائیا ڈرن دی ضرورت نہیں, قیامت نہیں آئی, میرے یار دی ولادت با سعادت ہو گئی ہے. میرے یار دی آمد دی خوشی دے اندر رب دے عرش دے چمکن والے ستارے بھی حضور دی بارگاہ دے وچ سلامی پیش کرن واسطے آ رہے ہیں. کہ اعلی حضرت دی روح تڑپی, میرے امام بولے حضور دی ولادت ہوئی تھی آسمان دے ستارے زمین دے قریب آ کے عرض کر رہے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے. بس میری تقریر ہوں آخری مراحل دے وچ یہ نہ ہوئے کہ آخری ٹائم وچ کہ تساں پھر مینوں ناراض کر کے بھیجو, میرے نال ساتھ دیو تے سبحان اللہ بلند فرماؤ. اعلیٰ حضرت نے کی فرمایا جدوں حضرت فاطمہ نے عرض کی کہ مولا کہ نہیں قیامت تے نہیں آ گئی, کہ جواب آیا قیامت نہیں آئی, میرے یار دی آمد دی خوشی آسمان تے چمکن والے ستارے بھی سلامی پیش کر رہے ہیں. تے میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا او منظر کیے زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے, دہن میں زباں تمہارے لیے, بدن میں ہے جاں تمہارے لیے, فرشتے خدم رسول چشم تمام امم غلام کرم وجود و عدم حدوث و قدم جہاں میں آیا تمہارے لیے, رسالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے, جنا میں سمن سمن میں چمن چمن میں پھبن پھبن میں دلہن سزائے محن بے ایسے منن, یہ امن و اما تمہارے لیے, دہن میں زباں تمہارے لیے, بدن میں ہے جاں تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. یہ سمجھ ایک منٹ یہ سمجھ آ رہی نہیں, آخری جملہ سارے میرے نال پڑھو تمہارے لیے, زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, دہن میں زباں تمہارے لیے, بدن میں ہے جاں تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے, فرشتے خدم رسول چشم تمام امم غلام کرم وجود و عدم حدوث و قدم جہاں میں آیا تمہارے لیے, رسالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے, جنا میں سمن سمن میں چمن چمن میں پھبن پھبن میں دلہن سزائے محن بے ایسے منن, یہ امن و اما تمہارے لیے, سباب و چلے کہ باغ پھلے پھول کھلے کہ دن ہو پھلے, سباب و چلے کہ باغ پھلے پھول کھلے کہ دن ہو پھلے, لوا کے تلے سنا میں کھلے, 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 رضا کی زبان تمہارے لیے. سلامت فرمائے. چونکہ شادی کی محفل ہے, شادی کے حوالے نال میں دو گلاں عرض کر کے ہوں اجازت ہے. ساڈے بھائی فیصل کی شادی ہے نا, نکاح کرنا میرے آقا دی سنت ہے. اج کئی لوگ ساڈے نال نکاح نہیں کرتے بچیاں دا, کہ جتنے تک اپنے پیراں تے نہ کھلوے اس ٹائم تک اپنے بچے دا نکاح نہ کرو. پہلے کچھ کمائے تے تاں انہاں دا نکاح کرو تے تاں شادیاں کرو. لیکن میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسی اپنے بچیاں دا نکاح فرماؤ, اللہ رزق دا بندوبست پیدا فرما دے گا. یہ نکاح بڑی برکت والی چیز ہے. اج اساں نکاح مشکل کر دیتے ہیں. دیکھو معاشرے دے وچ زنا عام ہو گیا, زنا کرنا آسان ہے, نکاح کرنا مشکل ہو گیا. وہی وجہ کہ وے
ایک جہیز والی لعنت ساڈے گاٹے فٹ ہو گئی. یہ جہیز دا شریعت وچ کوئی تعلق نہیں ہے. کوئی ڈیمانڈ نہ کرو, کوئی تقاضا نہ کرو کہ اس وقت تک تیری دھی بوے تو اٹھا کے نہیں لے کے جاواں گا جدوں تک فرج بھی نہیں دیندا. تو فرج دی ڈیمانڈ کر دینے ہاں, موٹر سائیکل دی ڈیمانڈ کر دینے ہاں, سولر پلیٹاں دی ڈیمانڈ کر دینے ہاں, پھر فرنیچر اتنا دیو, بھانڈا اتنا دیو, اتنا کچھ دیو تے تاں تہاڈی بچی اٹھا کے لے جانے ہاں. نا نا, اگر بچی وسانا چاہتے ہو, اپنے گھر دے اندر حضور دیاں رحمتاں وسنیاں ویکھنا چاہتے ہو, تے جدے کا رشتہ لے کے جا رہے ہو نا, اس نو آکھو میاں جتنی تیری جرت ہے اپنی دھی نو جتی کپڑا پوا کے میرے نال ٹور دے, میں تیری دھی نو انج اپنی دھی بنا کے رکھاں گا جویں میری اپنی سکی دھی ہوندی. نکاح نو آسان کرو. اساں اس جہیز دی وجہ تو ویکھو کتنے بیچارے غریب والدین ہیں, بڈھے ہو گئے, چٹیاں داڑیاں ہو گئیاں, کما کما کے مزدوریاں کر کر کے انہاں دے وچ اتنی طاقت نہیں کہ اپنی بچی دا جہیز پورا کریں. جہیز پورا نہ ہون دی وجہ تو انہاں دیاں بچیاں ماں پیو دے بوے دے تے بڈھیاں ہو گئیاں. دسو انہاں رسماں نو کنے ختم کرنا ہے؟ تساں تے میں ہی ختم کرنا ہے. اے میں آپ تو نے گل تاں کر رہا, میں آپ 3 دھیاں دا پیو ہاں, میں 3 دھیاں دا پیو ہاں. اور جس وقت میری شادی ہوئی, میرے بھائی جان نے میرے نال بیٹھے, جس وقت میری شادی ہون لگی نا, مسلم میں کمیندا کوئی نہ, مسلم میں پڑھدا ہے. دوران طالب علمی میری شادی ہوئی کہ میرے والد صاحب نے میرے چاچے دے گھر شادی ہوئی تے میرے چاچے نو فرمایا بھائی جان مینوں جہیز نہیں چاہیدا, مینوں کچھ بھی نہیں چاہیدا, تو جڑا کچھ دے سکدا اپنی مرضی تے خوشی نال دینا ہی آ. اساں بغیر کسے ڈیمانڈ دے تیری بچی دا نکاح پڑھا کے لے کے جا رہے ہاں. نکاح نو آسان کرو یار, یہ سارا کچھ تھائی رہ جانا نے. اج ویکھو معاشرے دے وچ زنا عام ہو گیا, ساڈیاں ماواں بہناں ماں پیو دے بوے تے بیٹھیاں بیٹھیاں بڈھیاں ہو گئیاں. انہیں وقت دے اندر خبر چھپی ہے اخبار دے اندر, ایک بارات آ رہی ایک دلہن نو لین واسطے, تے بابا بڑا غریب تے مسکین جیا بیچارہ اتنا زیادہ جہیز نہ دے سکیا, تے کسے شیطانی کر دیتی. بارات والے دولہے والے نو دس دیتا کہ جدے گھر تسی بارات لے کے جا رہے ہو وہ تے چند کپڑیاں تو سوا اور کچھ بھی اپنی دھی نو نہیں دے رہے. بارات راستے تو واپس چلی گئی. سوچو یار, اس بچی دے دل تے جڑے زخم لگے انہاں دا مداوا کون کرے گا؟ اس بچی دے والد تے جڑے زخم لگے انہاں دا مداوا کون کرے گا؟ برادران اسلام, میں اپنی نہ گناہگار اکھاں نال میں انہاں بابیاں نو بھی باہر اڈے تے بیٹھ کے مزدوریاں کردیا ویکھیا. میں انہاں بابیاں نو بھی ویکھیا جڑے بیچارے بیلچے تے کئیاں لے کے سڑک تے کنارے پہ گئے کہ ہے کوئی جڑا مینوں بھی مزدوری واسطے لے جائے, ہے کوئی جڑا مینوں بھی محنت واسطے لے جائے تے شام دے ٹائم مینوں چند ٹکے دے دے تاکہ میں اپنی دھیاں واسطے راشن تے پانی لے کے جاواں. تے لوگ آدن بابا تو تے بڈھا ہو گیا, تیرے کولوں کیڑا کم ہونا ہے, میں تے کوئی جوان مزدور لے کے جانا ہے. حاضرین محترم, میں اپنی گناہگار اکھاں نال منظر بھی ویکھیا. ایک بڈھا بابا اپنے گھر چنا, اس کی بچی نے روٹی بنا کے دیتی کہ بابا تو دوبارہ روٹی کھا لویں, مزدوری واسطے جا رہے ہیں. سنو جی, تساں بھی دھیاں والے بیٹھے ہو, میں بھی دھیاں والا. دھیاں دا دکھ کسے کول برداشت نہیں ہوندا. خدا دی قسم ہے, دھیاں رومن نا تے ماں پیو کول برداشت نہیں ہوندا, اور دھیاں دکھی ہومن نا ماں پیو کول برداشت نہیں ہوندا. اللہ کسے نو اولاد دا غم نہ وکھاوے. اللہ سارے دیاں دھیاں دے نصیب اچھے فرمائے. بچی اپنے ہتھاں نال روٹی بنا کے دتی, اور میں بابا دوبارہ تو گھر تے آ نہیں سکے گا, اوتھے بیٹھ کے روٹی کھا لویں. بابا روٹی دا ڈبہ لے کے باہر نکلیا, اپنی لے کے اس نیت نال کہ اج میں مزدوری تے جا رہا, میں مزدوری تے جاواں گا, مینوں چند پیسے ملن گے, میں پیسے کما کے تے واپس آنے ہاں. اپنی بچی واسطے چوڑیاں لے کے جاواں گا, اپنی بچی واسطے مہندی لے کے جاواں گا, تاکہ میری بچی عید دی خوشی ہوتے اپنے ہتھاں میں چوڑیاں پا لوے, عید دی خوشی ہوتے اپنے ہتھاں تے مہندی لا لوے, عید دی خوشی دے موقع ہوتے اور نویں کپڑے سوا کے پا لوے. حاضرین محترم, بابا تے جناب مزدوری کرن واسطے چلا گیا. سارا دن انتظار کرتا رہا, لیکن کسی نے بابے نو مزدوری واسطے نہ رکھیا. جدوں شام دا ویلا ہویا تے بابا او روٹی والا خالی ڈبہ لے کے گھر واپس آیا, تے گھر دی دہلیز پار کرنا گویا پل صراط پار کرن دے برابر ہو گئی اس بابے واسطے. مینوں دسو یار, اس بابے دے دل دے اوتے جڑا بوجھ ہے اس دا مداوا کیوں کرنا ہے؟ آؤ میرے برادران اسلام, آؤ میرے نبی دا کلمہ پڑھن والے ہو, آؤ محمد عربی دا میلاد منانا لے ہو. اج اس محفل پاک وچ وعدہ کر کے اٹھو یار, اج تو بعد میں اپنی دھی دا رشتہ کراں گا تے جہیز دی ڈیمانڈ نہیں کراں گا. میں اپنے پتر دا رشتہ کراں گا تے میں جہیز دی ڈیمانڈ نہیں کراں گا. میں اپنے پتر دا رشتہ کراں گا تے میں اے نہیں آکھاں گا کہ جناب دی سرکاری نوکری ہے یا نہیں. بس تسی نکاح کرو یار, نکاح دی برکت نال ویکھنا میرا رب رزق دے بندوبست پہلے فرما دے گا. میں تانوں دسیا نا, میں طالب علمی دور وچ نکاح کیتا ہے. اے میرے بھائی جان سارے بیٹھے,
سارے میرے بیٹے میرے نال راہ بیٹھے میں طالب علمی دور وچ نکاح کیتا ہے الحمدللہ مالک دا لکھ لکھ شکر ہے تعلیم بھی مکمل ہوئی انہاں سارے بھراواں نالوں اللہ رزق بھی مینوں زیادہ عطا فرما رہا سارے نالوں مینوں اللہ رزق زیادہ عطا کر رہا اس واسطے نکاح آسان فرماؤ انہاں زنا نو مشکل بنا دیو اپنی دھیاں بہناں نو جلدی جلدی ٹورن کی کوشش کرو جیڑی جتنی طاقت ہے اپنی بچیاں نو رخصت کرو اپنے گھر پہنچا دیو اگر تہاڈی اجازت ہوئے تے جڑے دھیاں والے بیٹھے ہو تہاڈی فضیلت نہ بیان کر دیواں میرے آقا اج ویکھو ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرا پتر ہوئے اور خواہش بھی ہوندی ہے کہ نعمت ہے جانشین ہے لیکن جڑے دھیاں والے بیٹھے ہو تساں بھی خوش قسمت ہو اللہ ہر کسی نو دھیاں نہیں دیندا اور جس نو دھیاں پالن دی طاقت دے اسے نو بھی دھیاں عطا فرما دیندا ہے دھیاں اسے نو ملدیاں نے تے جتنیاں وفادار دھیاں ہوندیاں نا اتنے وفادار پتر نہیں ہوندے اساں اپنی اکھاں نال ویکھی بیٹھے ہیں میرے بھائی اور گواہ ہے اساں ہن ماں پیو دے کول رہنے ہاں اساں اتنی خدمت نہ کرتے جتنیاں ساڈیاں بہناں دوے گھر وچ اٹھی کے ماں پیو دی خدمت کر جاندیاں اے دھیاں بڑیاں وفا والیاں ہوندیاں نے خدا دی قسم ہے دھیاں جدوں تک پیو دے بوئے تے ہوویں میرے بابا جی حضور امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماندیاں کہ اے لوگو کدی بھی دھیاں دی بےزتی نہ کریا ہے کدی بھی دھیاں نو جھنکنا نہیں کدی بھی انہاں نو ناراض نہیں ہونا کیوں میرے بابا جی فرماندیاں کہ جدوں تک دھیاں ماں پیو دے بوئے تے موجود ہیں جتنا ماں پیو کول ہو سکدا اپنے دھیاں دی ہر خواہش نو پورا کرن ہر جائز خواہش نو پورا کرن اودی وجہ کہ وے کہ دھیاں ماں پیو دے بوئے تے خواہشاں پوریاں کر سکدیاں جدوں شادی ہو گئی پرائے بوئے تے چلیاں گئیاں پتہ نہیں بوہا کیو جے ہو سی پتہ نہیں خامن کیو جے ہو سی پتہ نہیں سس تے سورا کیو جے ہو سن پتہ نہیں وہ گھر کیو جے ہو سی اتھے اساں بھی دھیاں بہناں والے ہاں تساں بھی دھیاں بہناں والے ہو جلے دھیاں بہناں نو بندہ ٹردا ہے نا دھیاں بہناں دوے گھر چلیاں جاندیاں اتھے بہت ساریاں خواہشاں انہاں دیاں خواہشاں دا گلا ساڈیاں دھیاں بہناں خود اپنے ہاتھ دے نال دبا دے اپنی خواہشاں قربان کر دیندیاں برادران اسلام تساں دھیاں والے بیٹھے ہو میں اپنے اس بھائی فیصل نو بھی آکھساں کہ جڑی بچی تواڈے نکاح دے وچ آ رہی ہے وہ بھی کسی دی دھی ہے وہ بھی کسی دی بہن ہے اس کو اپنی نوکرانی نہیں سمجھنا اس کو اپنی کنیز نہیں سمجھنا بلکہ اس کو اپنا شریک حیات سمجھنا ہے اس کو پیار دینا ہے میں تمہیں دساواں حضور اپنی بیویاں نال کیویں پیار کردے ہیں حضرت خدیجہ دا آخری ٹائم آیا کہ حضرت خدیجہ نے فرمایا جاؤ فاطمہ بیٹی اپنے بابے جان کول جا کے نا چادر لے کے آؤ میں چاہنی ہاں کہ میں تواڈے بابے دی چادر وچ کفن دتا جائے تے حضرت فاطمہ آئیاں تے آ کے چادر منگی میرے آقا نے چادر عطا کر دیتی تے حضور نال پیچھے پیچھے آپ بھی آ گئے آپ نے فرمایا خدیجہ چادر کے کرنی ہے عرض کی تھی آقا میں چاہنی ہاں تواڈی چادر دے وچ مینوں کفن مل جائے سنو جی میاں بیوی دا پیار کیوں جے ہونا چاہیے آقا میں چاہنی ہاں میں تواڈی چادر دے وچ کفن مل جائے میری آقا دی اکھاں وچ آنسو آ گئے حضور رو کے فرمان لگے خدیجہ تو میرے کولو چادر منگی ہے میرے واسطے کوئی نہیں تو میرے کولو میرے جسم دا ٹکڑا منگیا میں محمد وہ بھی کٹ کے دیمن واسطے تیار ہاں تے حضرت عائشہ صدیقہ فرمانیاں میں پیالے وچ پانی پی رہی ہاں اسے دوران میرے آقا آ گئے ہن اے ویکھنا پیالہ ہے میرے آقا حضرت عائشہ پانی پی رہی ہیں حضور فرمایا عائشہ پانی میرے واسطے بھی بچاویں حضرت عائشہ نے پانی بچا دیتا پیالہ کر دیتا آج بیویاں نال نفرت نہیں کرنی انہاں نال پیار تے محبت دا رشتہ بنانا ہے حضرت عائشہ نے پیالہ سامنے کر دیتا تے حضور نے پتہ ہے کہ فرمایا حضور نے فرمایا عائشہ ذرا دسنا او تو کتھے منہ لا کے پانی پی رہی ہیں وہ کیڑی جگہ تے منہ لا کے پانی پیتا ہے حضرت عائشہ دی حضور میں اتھے منہ لا کے پانی پیتا ہے حضور نے فرمایا عائشہ جتھے تو منہ لا کے پانی پی رہی ہے میں بھی اتھا ہی منہ لا کے پانی پینا چاہنا اے محبت میاں بیوی دی حاضرین محترم دھیاں والے بیٹھے ہو آج اللہ دا شکر ادا کرو اللہ نے تو دھیاں دا پیو بنایا میرے آقا مولا نے فرمایا جدوں قیامت دا دن آئے گا اور میدان محشر برپا ہوئے گا شاعر بولے آسا کو آسرے ہن مٹھے مدنی دے سادے حال تے کرم ہزار تھی سن صدیق عمر عثمان و علی آمین سادے چارے یار تھی سن ہوسی نفسا نفسی دی معاشر دے ادو جلوہ گر سرکار تھی سن جنیاں ناتاں تابش پڑھ دے ہیں ادے لب حل سن بیڑے پار تھی سن میرے آقا مولا نے فرمایا دیہاڑے قیامت آسن نا رب العالمین کی بارگاہ سارے لوگ جمع ہو ویسن دھیاں بھی آ ویسن دھیاں آ لے آؤ سونو دھیاں دیاں کتنیاں شانہ ہونیاں میرے آقا مولا نے فرمایا دھیاں آ کے نا جہنم دے سامنے آ کے دیوار بن جان گیاں پردہ بن جان گیاں ایک طرف والدین موجود ہیں ایک طرف جہنم ہے
درمیان دھیاں آ کے کھلو گئیاں میرا رب فرمائے گا بچیو او کی چاہنی ہو او دھیاں آکھن گیاں مولا اساڑے ماں پیو اساڑی وجہ تو تکلیفاں برداشت کی دیاں اساڑی وجہ تو اساڑے ماں پیو دیاں پگاں نیویاں ہو گئیاں وہ ماں پیو دے پگ دے ترے جڑے وہ جھکے ہو گئے اساڑے ماں پیو ساڑی وجہ تو بڑیاں بڑیاں گلاں برداشت کر گئے اپنی عزت برداشت کر گئے اپنی برادری برداشت کر گئے میری وجہ تو ماں پیو دے پگ دا شملہ جڑا وہ جھکا ہو گیا میرا رب فرمائے گا بچیو تسی چاہنیاں کیو وہ بچیاں آکھن گیاں مولا اساڑے ماں پیو دنیا تے تکلیفاں برداشت کی دیاں اسی یہ چاہنے ہیں کہ آج ساڑے ماں پیو نو جنت عطا کر دیتی جائے خدا دی قسمیں دیاں آلے سنو میرا رب فرمائے گا جاؤ بچیو اپنے ماں پیو دا ہاتھ پکڑ کے لے جاؤ تواڈی وجہ نال میں تواڈے والدین نو جنت عطا فرما دیتی ہے جڑے دھیاں آلے بیٹھے ہو سنو دھیاں پالنا ہر کسے دا کم نہیں ہے جنہاں نو میرے آقا توفیق دے بے اوہی دھیاں پال دیں میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا حضور نے فرمایا اللہ جس نو دو دھیاں عطا فرمائے ہائے 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 میں اللہ دا شکر ادا کردا اللہ نے مینوں ترے دھیاں عطا فرمائیاں میرے آقا نے فرمایا جڑا دو دھیاں پالے اور اس نو اپنے واسطے بوجھ نہ سمجھے تے جیلے دھیاں جوان ہو ونجن انہاں بچیاں دا اچھی جگہ تے نکاح کر دے وے تے پھر ہن بچیاں دا نکاح ہووے نا تے پھر ماں پیو واسطے آزمائش آندی ہے کدی خامن زیادتی کر گیا کدی سورا زیادتی کر گیا کدی سس زیادتی کر گئی کدی اس گھر چ کوئی بندہ زیادتی کر گیا ماں پیو پھر بھی برداشت کر جاندا ہے ماں پیو پھر بھی صبر کر کے سہ لیندا ہے تو سنو میرے آقا مولا نے کی فرمایا حضور نے فرمایا جنہیں دو دھیاں پالیاں اس نو اپنے واسطے بوجھ نہ سمجھیا بچیاں دی تربیت کیتی بچیاں جوان ہو گئیاں بچیاں دا اچھی جگہ تے نکاح کیتا پھر آن والیاں تکلیفوں تے برداشت کیتا حضور فرمایا او دیہاڑے قیامت دے میرے نال انج قریب ہو سی جویں دو انگلیاں ایک دوسرے دے قریب نظر آ رہی ہیں اس واسطے برادران اسلام اج ضرورت اس گل دی ہے کہ اساں نکاح نو آسان کریے تاکہ جڑا زنا معاشرے دے وچ ہو رہا یہ ختم ہوئے اگر تہاڈا ذوق ہے ایک شعر پڑھ کے میں اپنی گفتگو ختم کر دیواں پنجابی والا بولیا اس آکھیا گھول کھتا میں سارا خیش قبیلہ ایک تیں دل بر دے نا تو سمجھ نہیں بھی آئی تے کہہ دیو سبحان اللہ آخری جملے نے میرے برادران اسلام محبت نال کہہ دیو سبحان اللہ شاعر کہندا ہے گھول کھتا میں سارا خیش قبیلہ ایک تیں دل بر دے نا تو قسم خدا دی سب پیارا لگ دیں بابل ویر دماں تو بس پوسی چوک میں اجڑی دی ایک وار جے آنکھیں ہاتھوں بدمول فریدا دور نہ تھی ساں تیری زلف دی ٹھڈڑی چھاں تو نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ خلافت نعرہ حیدری آخری گل تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت حضرت حسن بصری دا نام سنیا نے بہت بڑے ولی گزرے آپ دے کول ایک مرید آ گیا اس آکھن لگا جان اے میری تقریر دی آخری گل ہے جی توجہ نال سن کے جانا حضرت حسن بصری کو ایک مرید آ کے عرض کرتا ہے جناب میں اپنی بچی کا نکاح کرنا چاہنا دسو میں کی وجہ لڑکے نال نکاح کرنا چاہیے آپ نے فرمایا ایک ہی جملے دے وچ آپ نے سمندر نو کوزے دے وچ بند کر کے رکھ دیتا آپ نے فرمایا اپنی دھی دا نکاح اس نوجوان نال کریں جڑا ہر حال وچ اللہ تو ڈرن والا ہوئے جڑا اللہ کو ڈرن والا ہوئے اودے نال نکاح کریں اس آکھیا جناب دی وجہ سنو وجہ کی ہے آپ نے فرمایا جے اللہ کو ڈرن والے نوجوان لڑکے نال اپنی بچی دا نکاح کرے گا تے اگر وہ اپنی بیوی نال پیار کرے گا تے اس نو عزت دے گا اس نو عزت دے گا تے جے اگر وہ اپنی بچی تے تیری بیٹی نال تے اپنی بیوی نال وہ پیار نہ کر سکیا نا تے کم از کم اس نو ذلیل تے رسوا نہیں کرے گا کم از کم اس نو برا بھلا نہیں آکے گا کم از کم ادھے تے ظلم نہیں کرے گا اس واسطے آج اگر تساں اپنی بچیاں دے نکاح کرنے تو اے نہ ویکھو کہ سرکاری نوکری ہے اے نہ ویکھو کہ بڑے بینک تے پلازے تے بڑے جناب کاروبار ہے بلکہ اے ویکھو کہ دین اور شریعت دے مطابق کتنا پورا ہوتا رہا ہے ویکھو حضور دا غلام ہے دین دے تے عمل کرن والا ہے اس نال نکاح کرو اللہ کو ڈرن والے نال نکاح کرو انشاءاللہ تہاڈا گھر جڑا ہے وہ کہ نور بن جائے گا فقیرانہ آئے صدا کر چلے میاں تم خوش رہو ہم دعا کر چلے دعا ہے اللہ میرے جملے قبول فرمائے عمل دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین